الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر سکوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ شیطان بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 تمہیں نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، آپ کہیں کہ مجھے 3 کو جاننے کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام کرتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص۔ اسی حسد کے باعث تو میں بارگاہ الہی سے نکالا گیا ہوں اور لعنتی ہوا، اور حرص کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کردہ چیز کی تمنا پیدا ہوئی اور میری امنگ پوری ہوئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی بھرا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو بھڑکاتا ہے اور شیطان کا یہ اوزار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہیں؟ ابلیس نے کہا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے انسان کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ ابلیس نے کہا، آپ جب بھی کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں اب کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس کا ایک راستہ مال و متاع، دنیا پرفریدگی، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، وہ انہیں اور زیادہ خوبصورت طریقہ سے ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، چھتوں اور دیواروں کی آرائش و زیبائش، ان میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے رزق، برق، لباس، بہترین سواریوں اور لمبی عمر کی جھوٹی امیدیں دل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی صراط مستقیم پر واپسی دشوار اور پھر مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر چلتے ہوئے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان شیطان کے قبضے کی ایک راہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا اور کہا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تمہاری کسی نصیحت کی حاجت نہیں۔ شیطان بولا، تم سن تو لو، اگر یہ بات اچھی ہوئی تو اسے یاد رکھنا ورنہ چھوڑ دینا۔ وہ بات یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنی حاجات کسی انسان کے سامنے پیش نہ کرنا، اور اس بات کو مد نظر رکھنا کہ غصہ کے وقت تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے غصہ کی حالت میں ہی انسان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا ثابت قدمی چھوڑ دینا اور جلد بازی کی طرف اس کا راغب ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جلد بازی شیطانی کام ہے اور تحمل و بردباری اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔
جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی کی طرف راغب کرتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام چیلے اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تمام بت گر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، تم یہیں ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا لیکن کچھ بھی معلوم نہ کر سکا، حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تک جا پہنچا، اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہیں۔ وہ واپس اپنے چیلوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ میں ہر بچہ کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہوں لیکن مجھے ان کی ولادت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ آور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں غصہ اور جلد بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔